وہ غض بصر ہے، عربی زبان کا لفظ ہے غض بصر، اور غض بصر کا معنی ہوتا ہے نظروں کو جھکانا۔ نظروں کو بند کرنا نہیں مانا، نظریں جھکانا مانا ہے۔ بند میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ جو نظریں جھکانا ہے موقع بموقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اور اس کو بند کرنے اور کھولنے کا خدا نے ہمیں اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، اور ہمارا ہر اختیار اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہاں نہیں دیکھنا، اور جو نہیں دیکھنے والی جگہ ہیں ان کا ذکر کر کے باقی کی ہمیں اجازت دے دی۔ اب جن چیزوں کو دیکھنے سے غیر محرم کا دیکھنا ہے، کوئی فحش بے حیائی کا منظر کا دیکھنا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کو ہمیں رب نے منع کر دیا، اب اگر ہم آنکھ کو اس کام میں استعمال کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی ہے، ہم نے آنکھوں کے استعمال میں خیانت کی ہے۔ اور دوستان مکرم، قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 30 اور 31 کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا۔ پہلے مردوں کا ذکر کیا، یہ جملہ بھی یاد رکھنا ہے، پہلے اللہ نے مردوں کا ذکر کیا۔ خدا کا کلام ہے، اس کی ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے۔ پہلے عورتوں کا ذکر نہیں کیا، پہلے مردوں کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا قل للمؤمنین، اے میرے محبوب ایمان والے مردوں سے کہہ دیں، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے سورہ الاحزاب قرآن مجید کے اندر۔ آج ہمارا معاشرہ جس اخلاقی بے رہروی کا شکار ہے، اس کی بنیاد آنکھوں کا غلط استعمال ہے، نظروں کا غلط استعمال ہے، اور یہ بیماری اتنا عام ہے کہ جسے اللہ نے بچایا محفوظ رکھا ہو، وگرنہ کوئی شاذ و نادر ہی اس سے بچا ہوا ہو، ہر شخص اس مرض کا شکار ہوتا ہے۔ مگر یہ کتنا نقصان دہ ہے، ایمان کو کتنا تباہ کرتا ہے، اس کا اندازہ آج کی گفتگو میں ہوگا۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیا ہے؟ کہ اس کا جو جائز حلال استعمال ہے، شریعت نے جو نکاح کی شکل میں رکھا، اس کے علاوہ کوئی اور طرز بدکاری گناہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی بات ہے۔ پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا، سمجھنے والی بات ہے، خدا نے شرمگاہوں کی حفاظت یعنی بے حیائی، بدکاری اور زنا کا ذکر بعد میں کیا، نگاہوں کو جھکانے کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ نگاہوں کا جھکانا یہ پہلی چیز ہے جو شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر انسان بے حیائی یا بدکاری یا گناہ یا زنا کی طرف جاتا ہے تو آنکھیں اس کا پہلا سٹیپ ہوتی ہیں، آنکھیں اس کا پہلا قدم ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو سنبھالنے کا حکم پہلے دیا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اس کے بعد میں رکھا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ جو بد نظری ہے یہ بدکاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان کی نظروں کا بد ہونا، نظروں کا ناپاک ہونا اور نگاہوں سے بے حیائی کا مرتکب ہونا، یہ پہلا قدم ہے۔ زنا، بے حیائی، بدکاری کا جو راستہ ہے اس کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم بد نظری ہے، جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور ساتھ ہی کہا ذالک ازکیٰ لہم، اے ایمان والو اگر دلوں کی صفائی چاہتے ہو، اگر اپنے من کو ستھرا کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی روحوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ نگاہوں کو پاک رکھا کرو۔ نگاہ کا دل سے تعلق ہے، نگاہ سے جو بد نظری ہوگی وہ ڈائریکٹ ہماری روح کو متاثر کرے گی، ہمارے دل کو متاثر کرے گی۔ ساتھ ہی حکم دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔
ایک جگہ تو حکم یہ آیا کہ جو لفظ منہ سے نکالتے ہو وہ بیٹھنے والے کرامن کاتبین وہ لکھ لیتے ہیں اس کو. وہ تو لفظ منہ سے نکالا, اس کی ذمہ داری فرشتوں کو خدا نے دے رکھی ہے, مگر ہمارے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے اور نگاہیں کیا خیانت کرتی ہیں یہ میرا خدا خود دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو خدا نے فرشتوں کی ذمہ داری میں نہیں رکھا, اس کو خدا خود دیکھتا ہے. اور یہ جو حکم مردوں کے لیے دیا, آگے الفاظ دہرائے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے حبیب مکرم مومن عورتوں سے بھی کہہ دو, یغضضن من ابصارہن, کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں, وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَہُنَّ, شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. حکم سیم لفظ ہیں. ادھر مردوں کے لیے صیغے ہیں, عربی زبان میں مردوں کے لیے صیغے الگ ہوتے ہیں, بولنے کا انداز, عورتوں کے لیے الگ ہوتا ہے, مفہوم ایک ہے. پہلے کہا مردوں سے کہہ دیں, پھر کہا عورتوں سے کہہ دیں. کہنا کیا ہے وہ ایک ہی بات ہے, نگاہوں کو جھکا کے رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو.